بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تمام دیکھنے اور سننے والوں کو السلام علیکم۔ حضرت ذوالقرنین علیہ السلام کا شمال کا سفر۔ پیارے عزیزو، سورہ کہف میں اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، یہاں تک کہ جب وہ دو پہاڑوں کے درمیان پہنچے تو انہیں ان پہاڑوں سے پہلے کچھ لوگ ملے جن کے بارے میں ایسا لگتا تھا کہ وہ کوئی بات نہیں سمجھتے۔ حضرت ذوالقرنین علیہ السلام سفر کرتے ہوئے وہاں جا پہنچے۔ ترکوں کی سرزمین پر آرمینیا اور آذربائیجان کے نزدیک واقع ہے۔ وہاں دو پہاڑوں کے درمیان سے ایک قوم نکلتی ہے، کھیت کھلیاں تباہ کرتی، ترکوں کو بے دردی سے قتل کر ڈالتی اور غلام بنا کر لے جاتی۔ وہاں کے لوگوں نے حضرت ذوالقرنین علیہ السلام سے درخواست کی، ہم آپ کو کچھ رقم جمع کر دیتے ہیں تاکہ آپ ہمارے اور ان کے درمیان کوئی رکاوٹ بنا دیں۔ یہ یاجوج ماجوج تھے۔ انہوں نے کہا، اے ذوالقرنین، یاجوج اور ماجوج اس زمین میں فساد پھیلانے والے لوگ ہیں، تو کیا ہم آپ کو کچھ مال کی پیشکش کر سکتے ہیں جس کے بدلے آپ ہمارے اور ان کے درمیان کوئی دیوار بنا دیں؟ ذوالقرنین علیہ السلام نے فرمایا، اللہ نے مجھے جو اقدار عطا فرمایا ہے وہی میرے لیے بہتر ہے، لہذا تم لوگ ہاتھ پاؤں کی طاقت سے میری مدد کرو تو میں تمہارے اور ان کے درمیان ایک مضبوط دیوار بنا دوں گا۔ انہوں نے کہا، میرے رب نے جو مجھے اختیار دیا ہے وہ بہت ہے، لہذا محنت مزدوری سے میری مدد کرو۔ وہ لوگ اس حقیقت سے ناواقف تھے۔ ذوالقرنین علیہ السلام ایک فرد نہیں تھے بلکہ قوت میں پوری قوم اور فوج تھے، بالکل حضرت سلیمان علیہ السلام کی طرح۔ بادشاہ نے لوہے کے بڑے بڑے ٹکڑے دونوں پہاڑوں کے درمیان کھڑے کیے اور لوگوں سے کہا، ان کو دہکاؤ۔ جب وہ لال انگارے ہو گئی تو اس پر پگھلا ہوا تانبا ڈالا گیا تاکہ لوہے کے ٹکڑے مضبوطی سے آپس میں جڑ جائیں اور چکناہٹ کے سبب کوئی اس پر چڑھ نہ سکے۔ قرآن مجید کے الفاظ میں، مجھے لوہے کی چادریں لا دو، یہاں تک کہ دونوں پہاڑی سروں کو ایک دوسرے سے ملا دیا تو کہا کہ اب آگ دہکاؤ، یہاں تک کہ جب اس دیوار کو لال انگار کر دیا تو کہا کہ پگھلا ہوا تانبا لاؤ، اب میں اس پر انڈیلوں گا۔ چنانچہ وہ دیوار ایسی بن گئی کہ یاجوج ماجوج نہ اس پر چڑھنے کی طاقت رکھتے تھے اور نہ اس میں کوئی سوراخ بنا سکتے تھے۔ اس کا طول و عرض اللہ تعالیٰ کو معلوم ہے، مگر کہا جاتا ہے اس کی لمبائی 50 میل، اونچائی 290 فٹ اور چوڑائی 10 فٹ ہے۔ قرآن مجید کے مطابق حضرت ذوالقرنین علیہ السلام نے جن دو پہاڑوں کے درمیان سفر کیا وہ ماؤنٹین یعنی ازبق کے پہاڑ کہلاتے ہیں۔ دو دریاؤں یعنی اسود اور کیپٹن سی تک یہ سلسلہ پھیلا ہوا ہے۔ بحر اسود دنیا کا واحد سمندر ہے جس کا پانی کالا ہے۔ اس پہاڑی سلسلے میں ایک جگہ بہت ہی بلند ترین پہاڑ ہیں جن کے درمیان وہ واحد راستہ ہے جہاں سے آیا جایا جا سکتا ہے، مگر یہ راستہ مکمل برف سے ڈھکا ہوا ہے۔ اس کے اندر لوہا اور دھات موجود ہے۔ جب دیوار تیار ہو گئی تو بطور شکر ذوالقرنین علیہ السلام نے کہا، یہ میرے رب کی رحمت ہے کہ اس نے ایسی دیوار بنانے کی توفیق دی
پھر میرے رب نے جس وقت کا وعدہ کیا ہے، جب وہ وقت آئے گا تو وہ اس دیوار کو ڈھا کر زمین کے برابر کر دے گا، اور میرے رب کا وعدہ بالکل سچا ہے۔ میرے عزیزو، کچھ مورخین دیوار چین کو یاجوج ماجوج کی دیوار قرار دیتے ہیں، جبکہ یہ مشرق میں واقع ہے۔ اس میں دروازے بھی ہیں جو کئی مرتبہ ٹوٹ بھی چکی ہے، جبکہ قرآن ذوالقرنین کی بنائی ہوئی دیوار کو شمال میں بتاتا ہے، جو ایک مرتبہ اللہ کے حکم سے گرے گی۔ حضرت ذوالقرنین علیہ السلام کا زمانے کے لحاظ سے علماء کے اقوال مختلف ہیں۔ ابن کثیر کے نزدیک ان کا زمانہ سکندر یونانی مقدونی سے 2000 سال پہلے حضرت ابراہیم علیہ السلام کا زمانہ ہے، اور ان کے وزیر حضرت خضر علیہ السلام تھے، اور آپ حج کے لیے پہنچے، حضرت ابراہیم علیہ السلام کے ساتھ طواف کیا، پھر قربانی کی۔ حضرت ذوالقرنین علیہ السلام کی قبر مبارک۔ جب حضرت ذوالقرنین علیہ السلام کی قبر کی کھدائی کی گئی تو وہاں ایک مجسمہ دریافت ہوا، جس میں نمایاں طور پر تاج میں 2 سینگ لگے ہوئے تھے، اور درمیان میں 3 ستون بنائے ہیں، جو دنیا کے وہ 3 حصے ہیں جہاں ذوالقرنین علیہ السلام گئے اور فتح کیا۔ ایک حصہ افغانستان، بلوچستان، ایران کا ہے، دوسرا حصہ آرمینیا، اسیریا اور ترکی کا علاقہ، تیسرا حصہ عراق کا علاقہ ہے۔ بعض روایات میں ہے کہ 4 بادشاہ ایسے گزرے ہیں جنہوں نے پوری دنیا پر حکومت کی، 2 مومن اور 2 کافر۔ مومن بادشاہ حضرت سلیمان علیہ السلام اور حضرت ذوالقرنین علیہ السلام ہیں، جبکہ کافر نمرود اور بخت نصر ہیں۔ ذوالقرنین علیہ السلام ایک صالح اور عادل بادشاہ تھے، اس لیے شمالی سیاحت میں اس قوم سے ٹیکس لینے سے انکار کر دیا، اور صاف کہا، اللہ نے مجھے حکومت اسی لیے نہیں دی کہ اپنی ذات پر خرچ کروں، بلکہ اس کے ذریعے مخلوق خدا کی خدمت کروں۔ آپ نے جو بھی ملک فتح کیا، وہاں کے رعایا کے ساتھ عفو و در کا معاملہ فرمایا۔ آب حیات کا تذکرہ۔ بعض علماء نے حضرت خضر علیہ السلام کو حضرت ذوالقرنین علیہ السلام کا وزیر قرار دیا ہے، اور ایک روایت منقول کی ہے۔ ذوالقرنین علیہ السلام نے کتابوں میں دیکھا تھا، اولاد سام میں سے ایک شخص چشمہ حیات سے پانی پیے گا اور اسے موت نہ آئے گی۔ یہ دیکھ کر وہ چشمہ حیات کی طلب میں مشرق و مغرب روانہ ہوئے۔ حضرت خضر علیہ السلام بھی آپ کے ساتھ تھے۔ حضرت خضر علیہ السلام چشمہ حیات تک پہنچ گئے۔ سورہ بنی اسرائیل میں ذوالقرنین علیہ السلام کا ذکر ہے۔ مولانا حافظ الرحمن نے اپنی کتاب قصص القرآن میں ذوالقرنین کے متعلق تفصیل سے بحث کی ہے۔ ان کی تحقیق کا خلاصہ یہ ہے کہ قرآن کریم کی سورہ بنی اسرائیل میں 2 مرتبہ ذکر ہے۔ فرمایا، چنانچہ جب ان 2 واقعات میں سے پہلا واقعہ پیش آیا تو ہم نے تمہارے سروں پر اپنے ایسے بندے مسلط کر دیے جو سخت جنگجو تھے، اور وہ تمہارے شہروں میں گھس کر پھیل گئے، اور یہ ایک ایسا وعدہ تھا جسے پورا ہو کر رہنا ہی تھا۔ اس میں قوت والے لوگ بخت نصر اور اس کا لشکر ہے، جس نے بیت المقدس میں 40,000 بنی اسرائیل کو قتل کیا۔
اور 1,00,000 سے زیادہ لوگوں کو قیدی بنا کر بابل لے گیا۔ اس کے بعد قرآن نے فرمایا، پھر ہم نے تمہیں یہ موقع دیا کہ تم پلٹ کر ان پر غالب آؤ اور تمہارے مال و دولت اور اولاد میں اضافہ کیا اور تمہاری نقدی پہلے سے زیادہ بڑھا دی۔ پیارے عزیزو، امید کرتا ہوں آپ کو یہ ویڈیو ضرور پسند آئی ہوگی۔ اگر ویڈیو پسند آئی تو اس ویڈیو کو لائک کریں اور دوستوں کے ساتھ شیئر کریں۔ مزید ایسی ویڈیوز کے لیے اسلام کا سفر یوٹیوب چینل سبسکرائب کریں اور ساتھ والے بیل آئیکن پر لازمی کلک کریں۔ دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ اللہ آپ کا حامی و ناصر ہو۔